وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. هو على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد وعلى لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. صلوات اللهم صل علی رائق صد احترام مومنین اور مومنات، عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے حق شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے بار بار ہمیں ان گزرتی ہوئی ساعتوں کے بعد پھر کچھ اور ساعتیں اور گھڑیاں نصیب فرما دیں۔ یہ ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی حمد کی گروی ہے، اور اس کی شکر کا تقاضا ہر ایک آنے والی نئی سانس کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جب پروردگار عالم اپنے بندے کو ایک گزرتی ہوئی سانس کے بعد ایک نئی آنے والی سانس نصیب کر دیتا ہے۔ ہم جو سانس لے لیتے ہیں، جو سانس کھینچ لیتے ہیں، جو نفس کشیدہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہماری زندگی ایک لمحہ آگے بڑھ جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حیات کی جانب بڑھ رہے ہیں آگے۔ چونکہ سانس آ گئی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہر گزرتی ہوئی سانس ہمیں اپنی موت سے قریب کر رہی ہے۔ اور بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو حیات ہے یہ کس سائیکل کا نام ہے؟ یہ جو گزرتی ہوئی سانسیں ہیں، یعنی ایک سانس جو میں نے لی اب وہ ماضی ہو گیا، اب وہ حال استقبال نہیں، اب وہ ماضی ہو گیا، وہ پاسٹ بن گیا۔ میری لی ہوئی ایک سانس کہ جو ختم ہو گئی، اور وہ سانس جو ٹوٹ گئی
اب وہ ماضی بن چکا ہے، گزشتہ بات ہو گئی. تو یہ سمجھ لیجئے، اتنا سمجھ لیجئے کہ ان ختم ہوتی ہوئی سانسوں کا مجموعہ، ختم ہوتی ہوئی سانسوں کا مجموعہ اکٹھا کر کے پروردگار عالم نے اس مجموعے کا نام زندگی رکھا ہے. تو دراصل یہ آنے والی سانسیں نہیں ہیں جسے ہم زندگی کہتے ہیں، یہ جانے والی سانسیں ہیں. یہ جیسے جیسے ہماری سانس جا رہی ہے ویسے ویسے ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے. تو ہم اسی لیے آپ دیکھیے سرکار امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یعجب للانسان، یا انسان پر تعجب ہوتا ہے مجھے کہ یہ انسان کہ جو اپنی موت کے بارے میں علم رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اس کے بعد بھی وہ ہنستا ہوا نظر آتا ہے. اسے معلوم ہے کہ قبر میں جانا ہے، پھر بھی وہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا، اس کے معنی یہ کہ آج سے ہمارا مسکرانا چھوڑ دیں؟ نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے موت پر اب بھی اس طرح سے یقین نہیں کیا ہے. اس لیے کہ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ تعجب ہے اس شخص پہ کہ جسے موت پر یقین ہو اور وہ مسکراتا ہوا نظر آ جائے. مسکراتا ہوا نظر کیوں نہ آئے بھائی؟ مومن کو تو حشاج بشاج رہنا چاہیے. لیکن جب موت کا تذکرہ آ جائے تو فوراً انسان کے دل میں اپنے اعمال کو لے کر ایک خیال آنا چاہیے، ورنہ اگر اللہ کی رحمت کی جانب نگاہ کرے گا تو پھر سے اسے مسکرانا چاہیے. اس لیے کہ یہ بات ادھوری بات ہے کہ انسان صرف اور صرف عذاب قبر سے ڈرائے، اللہ کی عذاب سے اور اس کی سزا سے ڈرائے، اور اللہ کی رحمت سے انسان دوسرے انسان کو مایوس کر دے. یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. انسان جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ خود بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا کوئی عمل کسی دوسرے انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، چاہے وہ ہم جیسا چھوٹا سا خادم اہل بیت ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی وہ عمل اچھا عمل نہیں. تو آ جائیے، پروردگار عالم نے ایک ایسی رحمتوں اور ایسی وسیلوں اور ایسے وسائل اور ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کا سبب قائم ہونا، یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا، اسباب کی ایک دنیا سجائی ہے اللہ نے، اسباب کی ایک دنیا سجائی ہے. سبب مسبب، کاز ایفیکٹ، کاز ایفیکٹ. یعنی اگر آپ کو کائنات میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو اس کا وہ جو نظر آ رہی ہے نا وہ ایفیکٹ ہے. اگر کوئی ایفیکٹ نظر آ رہا ہے تو فوراً آپ کا ذہن کاز کی طرف جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے سورۃ النحل کے اندر بار بار وہ ایفیکٹس کے جو اللہ کی وجود کے زمین میں رکھے ہیں اس نے وہ بار بار ہمیں دکھائیں. کہا کہ ہم نے آسمانوں کو خلق کیا، یہ ایک ایفیکٹ ہے، اس کا کاز ڈھونڈو. ہم نے زمین خلق کی، یہ ایک ایفیکٹ ہے، اس کا کاز ڈھونڈو. ہم نے انسان کو خلق کیا، یہ ایک ایفیکٹ ہے، اس کا کاز ڈھونڈو. یہ مسبب ہے، اس کا سبب ڈھونڈو. یہ معلول ہے، اس کی علت ڈھونڈو. یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی جب اگر میں روشنی دیکھ رہا ہوں، اگر روشنی ہے فضا میں تو اس کے معنی یہ کہ کوئی لائٹ موجود ہوگی. اگر میں دن دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب سورج ہوگا. تو اب اگر میں اپنے گھر کے اندر کہیں بیٹھا ایک کھڑکی سے باہر کھڑکی کے روشنی دیکھ رہا ہوں تو اب مجھے باہر نکل کے دیکھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج ہے یا نہیں. وہ روشنی اس بات کی علت ہے، وہ روشنی اس بات کا ایفیکٹ ہے کہ کاز یعنی کہ سن، سورج موجود ہے. اسی طرح سے یہ جو اتنے انسان نظر آتے ہیں خلق ہوئے ہوئے، یہ ایفیکٹ ہیں. یہ جو کائنات صحیح اپنے ڈھنگ پر اور اپنی ڈگر پہ چل رہی ہے یہ ایک ایفیکٹ ہے. اس کا کاز کیا ہے؟ یہ ایک سبب ہے. اس کا یہ ایک مسبب ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ معلول ہے، اس کی علت کیا ہے؟ پروردگار عالم. اب یہ بات کہ انسان کہے کہ یہ تو اتنی ساری الگ الگ چیزیں، ہو سکتا ہے انسانوں کو بنانے والا کوئی اور ہو سکتا ہے آسمانوں کو کسی اور نے بنایا ہو، زمین کو کسی اور نے بنایا ہو. تو اگر ایسا ہوتا کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات کے جن کو خلق کیا گیا ہے ان کو الگ الگ خالق نے خلق کیا ہوتا تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ان کا آپس میں کسی موضوع پہ نزاع، لڑائی جھگڑا ہوتا، اختلاف ہوتا. انسانوں کا خدا فرشتوں کے خدا سے لڑ جاتا، اور وہ زمین کے جس زمین پر اللہ نے انسانوں کو بھی بسایا ہے وہ زمین
یہ کہا جاتا کہ یہ ملائکہ کے رہنے کے لیے رہے گی، اس لیے کہ ملائکہ کے خدا اور انسانوں کے خداؤں میں نعوذ باللہ من ذالک اختلاف ہو گیا. نہیں، اتنے سارے سیارے، اتنے سارے ستارے، سورج ہے، چاند ہے، یہ سارے کے سارے اپنے مدار پہ گھوم رہے ہیں، اپنے آربٹ پہ گھوم رہے ہیں. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے. سورج کے غروب ہونے کا وقت طے ہے، چاند کے غروب ہونے کا وقت طے ہے، نئے چاند کے نکلنے کا وقت یہ بھی طے ہے. اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ پورے سال کا شیڈیول آپ کے سامنے ہوتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. moonsighting.com کے اوپر آپ جا کر دیکھ لیں، پورے سال کا شیڈیول موجود ہے ایکسپیکٹڈ علوم کے ذریعے سے، جس کی ایکیوریسی تقریباً 95% 97% ہوتی ہے. صرف 3% اس بات کی گنجائش. 3% کیوں؟ اس کا مطلب کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو تمہاری کیلکولیشن سے بھی اوپر ہے، کہ تم کیلکولیشن کرتے ہو تو کہہ دو نا ہمارے علوم کے حساب سے تو 100% یہی ہونا چاہیے. اگر پھر بھی تم 3% کا مارجن اس لیے رکھتے ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری کیلکولیشن غلط ہو سکتی ہے، اور کوئی ہے صاحب قدرت کہ جس کی قدرت کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، وہی خدا ہے. تو سورۃ النحل کے اندر اللہ صلی علی محمد تو پروردگار عالم نے بار بار کہا ہم نے انسانوں کو بنایا، پھر کہا کہ ہم نے انعام کو بنایا، خلقها لکم، خلقها والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، کہ اس میں سے تم اپنے لیے گرم کپڑے بناتے ہو، اس سے تم فائدے اٹھاتے ہو، بیچ کے پیسے کما لیتے ہو، ان کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں تو ان کو چراتے ہو، بہت سارے کام اس سے لیتے ہو، اس کا دودھ استعمال کرتے ہو، خود توانائی حاصل کرتے ہو، اپنے اہل و عیال کو دیتے ہو، اس کے دودھ کو جو بچ جاتا ہے اس کو فروخت کر کے پھر تم کچھ پیسے کما لیتے ہو. اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان کو ذبح کر کے، اس کو کٹ کر کے الگ الگ طرح کی کھانے کی ڈشز بنا کر تم اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہو. اب جو یہاں پر پروردگار عالم بار بار بتا رہا ہے نا، یہ تو اس سورے کو ہم نے آپ کی خدمت پہلے دن کیا عرض کیا تھا کہ سورۃ النحل بھی کہتے ہیں اور سورۃ النعم بھی کہتے ہیں. اس سورے کو نعمتوں والی سورہ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ نعمتیں تو ہیں ساری جو پروردگار عالم گنوا رہا ہے، بتا رہا ہے دیکھو یہ لیکن یہ بات بھی ہم نے 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اشارہ یہ اللہ کی جانب سے کہ دیکھو یہ میں بتا رہا ہوں اشارے، ہم خلق کرنے والے ہیں، ایسا خلق کرنے والا کوئی اور ہو تو لے آؤ، تو پھر اس کی شان بن سکتی ہے کہ یہ کہو کہ وہ خدا ہے. ٹھیک. اچھا، وَسَخَّرَ لَكُمْ اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور پروردگار عالم نے تمہارے لیے تسخیر کیا رات کو، دن کو، سورج کو اور چاند کو. ان کے لیے ایک سخرہ آیا ہے، یعنی ایک مرتبہ لفظ لیا ہم نے تمہارے لیے تسخیر کیا سورج کو، چاند کو، دن کو، رات کو. اور پھر فرمایا کہ ہم نے ستاروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا اپنے امر سے. ستاروں کے لیے الگ سے ایک سخرہ لکھا ہے. ایک سخرہ 4 چیزوں کے لیے آیا اور ایک سخرہ الگ سے صرف ستاروں کے لیے آیا. علم نجوم ایک پورا علم ہے، اور نجومی حضرات جو ہیں ان میں ایک خصلت ہے، اس لیے کہ نجومی جو جتنے ہوتے ہیں ان میں الگ الگ ان کے کیٹیگریز ہیں. کچھ نجومی حضرات پروردگار عالم کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ستارے ایک کانسٹنٹ پاور ہے. تو یہ وہی تو ہوئے کہ جو ستاروں کو پوجنے والے ہوئے انہی جیسی سوچ ہے ان کی. کھل کے بولتے نہیں ہیں کہ پھر لوگ ان کے پاس جانا بند کر دیں گے، ورنہ اس کے اندر آپ کو الگ الگ ان کے گروپس مل جائیں گے، ان کے گروہ مل جائیں گے. ایک گروہ کہتا ہے کہ بھائی سورج ہے، اس کی طاقت ہے اپنی، اس کی اپنی طاقت کہاں سے ہو گئی؟ کسی نے دی ہے اسے طاقت تو یہ طاقت والا ہے. چاند اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، کسی نے اس میں طاقت اور ٹھنڈک رکھی ہے. اب یہ بتائیے کہ جو پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے یہ چاند کی چاندنی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. یہ جو پھلوں کے اندر غذائیت آتی ہے، جو نیوٹریشنز آتے ہیں، یہ نیوٹریشنز کیسے آتے ہیں؟ سورج کی گرمی کی وجہ سے اس کے اندر غذائیت پیدا ہوتی ہے، اور جو اس کا ذائقہ اور مٹھاس آتا ہے اس کے اندر وہ چاند کی چاندنی سے آتی ہے. یہ کون بتائے گا؟ اگر ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو جانیے، یقین جانیے کبھی ہمیں یہ بات پتہ نہ چلتی. تو
تو الگ سے نجوم کے بارے میں کہا کہ ہم نے مسخر کیا ہے اسے تمہارے لیے، اگر تم اس میں تصرف کر کے، ان کو دیکھ کے، آپس میں کوئی کیلکولیشن کر کے، چیزوں کو جوڑ کے کوئی معلومات اگر نکال لیتے ہو تو اس میں بھی پلٹ کر ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہم نے تمہیں اس قابل بنایا۔ اور وہ راز کی باتیں جو بہت ساری، ان میں سے کچھ باتیں ہم نے تمہیں پہنچائیں کہ جن کے ذریعے سے تم فائدے اٹھاتے ہو۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ذرا نجوم کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ آگے نجوم کی بات ابھی دوبارہ آئے گی، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنُّجُومِ ابھی آئے گی، تو اس وقت وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ جو حدیث روایتوں میں اور کتابوں کے اندر آئی ہے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، ایک اور نعمت کا بیان اور ساتھ ہی ساتھ جڑی ہوئی یہ بات کہ نشانی، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی، اس کی نعمت کے پیچھے پیچھے اس کے ضمن میں چلتی چلی آ رہی ہے۔ پروردگار عالم نے زمین سے پیدا کیے، زرع لکم ما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے زمین کے اندر جو غذائیت رکھنے والی چیز، تم کیا کرتے ہو؟ بیج ڈال دیتے ہو، پانی ڈالتے ہو، اور اس کے بعد وہ پودا خود بخود اگ جاتا ہے۔ کیسے اگ جاتا ہے؟ یعنی زمین میں کوئی جادو ہے؟ زمین میں کوئی کیا چیز ہے؟ جن ہے اندر، ملائکہ، کوئی فرشتے بیٹھے ہوئے؟ کون نکالتا ہے اس بیج میں سے کوپل کو؟ کون نکالتا ہے اس کوپل میں سے سٹیم کو؟ اور کون نکالتا ہے اس کے اندر پتوں کو؟ اور کون نکالتا ہے اس کے اندر سے پھر بڑی بڑی ٹہنیوں کو؟ یہاں تک کہ اس کا تنا بن جاتا ہے، تنے میں ٹہنیاں ہوتی ہیں، ٹہنیوں پر شاخیں لگتی ہیں، شاخوں پر پتے لگتے ہیں، اور پتوں کے ساتھ اسی شاخ کے اوپر کبھی پھل لگتے ہیں، کبھی پھول لگتے ہیں، کبھی سبزیاں لگتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا چیز ڈالی زمین کے اندر؟ صرف بیج۔ اس بیج کو کس چیز نے پکایا اور کس چیز نے اسے پھوڑا، اور اس کے اندر سے وہ جو کچھ بھی نکلا پورا درخت کی فارم میں، یہ اللہ کی قدرت میں سے، قدرتوں میں سے قدرت ہے کہ وہ بیج جو ہم زمین میں بوتے ہیں، یہ بیج بھی اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا سائیکل ہے، ایک ایسا دور ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ایسے قائم کر رکھا ہے کہ وہ سبزی، وہ پھل، وہ پھول، جو کوئی بھی تھا، اس کا بیج آپ نے لے کے زمین میں ڈالا۔ اب ذرا دیکھیے کیا ہے اس بیج میں سے نکلنے والے کتنے پیغامات، کتنے پیغامات۔ علامہ سید علی نقی نقوی اللکھنوی المعروف بن نقن، انہوں نے ایک مقام پر یہ لکھا ہے اپنی ایک کتاب کے اندر کہ یہ چھوٹا سا بیج، اس چھوٹے سے بیج کو ہم اگر بہت سیکیورٹی میں، ہائیسٹ سیکیورٹی کے اندر، دنیا کی ٹاپ نمبر 1 ٹاپ رینکنگ بینک کے لاکر کے اندر، مہنگے ترین لاکر کے اندر بند کر دے، اور اس لاکر کو جو رینٹ دیا جائے ہزاروں ڈالر میں ہو، اور وہ ایک چھوٹا سا بیج اس کے اندر آپ رکھ دیں، وہ آپ کو کیا پلٹائے گا؟ وہ کیا دے گا واپس آپ کو؟ کچھ نہیں دے گا، بس آپ ہی دیں گے، اور وہ بھی اسے نہیں دیں گے بیچارے کو، بیج کو، وہ بینک والے کو دیں گے آپ۔ بینک والے بھی اچھے ہیں، وہ بیچارے مال کی حفاظت کرتے ہیں انسانوں کے، لوگوں کی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ جو اپنی معراج پاتا ہے وہ کسی صندوق میں بند ہو کے معراج نہیں پاتا، زمین کے اندر جب اسے گاڑا جاتا ہے، سخت سورج کی گرمی میں اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، بار بار اسے پانی ڈال کے غصہ دلایا جاتا ہے، عجب نہیں اگر اسے زبان دے دی جائے اس بیج کو تو کہنے لگے گا وہ بیج کہ خدا را مجھے اب تو معاف کر دو، تم نے مجھے پیس پیس کے زمین کے سینے کے اندر ایسے دفن کر دیا کہ میرا نام و نشان ختم ہو گیا، اور اس کے بعد تم نے مجھے چلچلاتی دھوپ میں ایسے لاوارث اکیلا چھوڑ دیا۔ تو عجب نہیں ہے وہ مالک کہے گا کہ دیکھو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم صرف اپنی خودی کو دیکھ رہے ہو، مگر جو تم میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس کی جانب تمہاری توجہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ یہ اللہ کہے گا کہ پروردگار کہے گا کہ میں نے تمہیں خلق کیا تو میں جانتا ہوں تم میں سے کیا نکل سکتا ہے،
اور تم میں کیا بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن جو تم نے کل کو پورا درخت بننا ہے، اس میں تم پر پھل لگنے ہیں، اس میں تم پر پھول لگنے، یا تم نے جو فائدے دینے، اس کے لیے تمہارا زمین کے اندر جانا بہت ضروری ہے. اس کے لیے تمہارا زمین کے اندر جانا، وہ دب جانا بہت ضروری ہے. اگر تم نے یہاں پر استقامت کے ساتھ سر تسلیم اپنا خم کر کے میری بات مان کر زمین میں دفن ہونا گوارا کر لیا، تو یاد رکھنا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنا اونچا لے جاؤں گا. صلی علی محمد وعلی محمد. میں تمہیں اتنا اونچا لے جاؤں گا، اتنا اوپر لے جاؤں گا کہ پھر تم خود اپنے آپ کو دیکھ کر خوشی محسوس کرو گے. اب اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے نا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا مہمان بنایا، تو اس میں تو ہمیں زیادہ اللہ کو کھلانا پلانا چاہیے تھا، اللہ نے کہا بھوکے رہو. تو عجب نہیں آواز قدرت آئے گی کہ اے میرے بندے، یہ میرا مہینہ، اور میں اپنے مہینے میں اپنے بندوں کو اپنی خاص رحمت کا خاص حصہ دینا چاہتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ خاص حصہ دینے کے لیے میرے بندوں کو بھوک سے گزرنا پڑے گا، پیاس سے گزرنا پڑے گا، اور مشقتوں سے رات کو سحری کے وقت جاگنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، نیند کو قربان کرنا پڑے گا، بار بار مصلی پر آنا پڑے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا پڑے گی. اسی لیے کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. وہ جو پہلے دن ہر سال ماہ رمضان کی پہلی رات پہلے دن جو پڑھی جاتی ہے آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. شاید اگر تمہیں حیا آ جائے، اگر شاید تمہیں شرم آ جائے تو تم متقی بن جاؤ. کیا، کس طرح؟ اگر وہ راستہ جو میں نے بتایا تمہیں اگر اس پر چلے تو شاید تم تقوی والے بن جاؤ. شاید کیوں کہا؟ جو روزہ رکھے گا، جو بھوک و پیاس سے گزرے گا، جو پراپر نیت کر کے فجر سے لے کے مغرب تک روزے سے رہے گا، اس کے بعد کنفرم اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے 100% میں نے اسٹیمپ لگا دیا کہ تو متقی ہے. لعلکم، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کرو گے تو عبادت کی جزا ملے گی، عبادت قبول ہو جائے گی، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو پروردگار عالم کا فیصلہ ہے. لعلکم اس لیے کہا کہ تم صرف عبادت کر لو، اور روح عبادت کو اگر عطا نہ کرو، اس کا انتظام نہ کرو، تو عبادت کھوکھلی رہے گی، اس میں جان نہ ہوگی. تو یا اللہ بتا دے کہ تیری عبادت کی روح کیا ہے؟ تو جواب آئے گی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اجر رسالت کے طور پر تم سے کچھ نہیں چاہتا. نمازیں بھی دو، روزے بھی دو، حج بھی دو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن اگر قربہ سے مودت نہ رکھی تو یہ سب منہ پہ مار دیا جائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو شک ہے کیا اس بات میں؟ آپ ہماری جانب ایسے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات کر دیا ہم نے. شک ہے کسی بھی ایک 0.0000001% شک ہے کسی کو؟ عبادتوں کی قبولیت کی سند مودت اہل بیت ہے. نماز اللہ قبول ہی اہل بیت کے چاہنے والے سے کرتا ہے. باقی تو اٹھک بیٹھک کرتے ہیں بھیا، باقی کی تو بھوک پیاس ہے، روزہ تھوڑی ہے. باقی کے نصیب کے چکر ہو سکتے ہیں، کعبے کا چکر نہیں. نصیب کا چکر تو ہو سکتا ہے اس کے، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں. ہاں، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، کر کیا رہا ہے؟ تیرے نصیب کے چکر ہے یہ. اور بڑی سخت روایتیں کہ بغیر حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ الٹ اللہ کی معصیت کر رہا ہے، بغض علی رکھ کے. کیوں؟ دو چیزیں کر رہا ہے. ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو تو نے مانگا ہے میں نہیں دوں گا، اور نہ دینے کے بعد میں بغیر اس کے پڑھوں گا بھی نماز. اچھا خیر، اب اس بحث میں کیا جانا، علماء کرام پڑھتے رہتے اس پر. لیکن اذان محترم، سخر لکم،
پروردگار کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا، دن کو بھی تمہارے کنٹرول میں دیا، رات کو بھی تمہارے کنٹرول میں دیا، اور ستارے بھی تمہارے کنٹرول میں دیے. بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم اپنی عقل سے کام لو. یہ جو عقل ہے نا عزیزان محترم، یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے. العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، یہ عقل ہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور اسی عقل کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. ہم نے کہا کہ تقوی نہیں آ سکتا، بھائی امام المتقین کی محبت کے بغیر تقوی کیسے حاصل کرو گے، ہے نا، یہ نقطہ تھا اس کے آخر میں. تو پروردگار عالم نے مسخر کیا ہمارے اور آپ کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ان چیزوں کو. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اب جاتا ایک بیج ہے، سورج کی روشنی وہی، پانی وہی ایک وائٹ کلر کا، لیکن ہر الگ بیج الگ رنگ دیتا ہے. زمین سے نکلنے والے جو فصلیں، اس میں اگر آپ سیب کی فصل لگائیں تو جتنے سیب ہیں سارے کے سارے سیب ایک جیسے رنگ کے نہیں ہوں گے، الگ الگ رنگوں کے ہوں گے. ہر پھل کی، ہر سیب کی ایک الگ اپنی آئیڈینٹی ہے. جس طرح سے جتنے انسان آپ نے دنیا کے اندر آپ نے دیکھے ہیں کہ خلق پروردگار عالم نے کیے، ان کا تھمب امپریشن، ان کا یہ جو کیا کہتے ہیں انگوٹھے کا نشان، بائیو میٹرک، جو آج کل بغیر بائیو میٹرک کے سم بھی نہیں ملتی، اور جب تک سم نہ ملے تو جوانوں کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ پھر رات کو کیسے جاگیں گے، وہ تو آرام سے اس وقت پہ سو جائیں گے اگر ان کو نہیں ملے گی سم تو. لیکن اذان محترم مزاح اپنی جگہ پر، یہ جو چہرے الگ ہیں، اور اس پورے چہرے پورے انسان کی جسم کے اندر ایک ایسا باڈی پارٹ ہے کہ جس دن اس کی پیدائش ہوتی ہے اور جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے اور جس دن اس کی موت ہونے والی ہے، اس انسان کے جسم کے عضو کے اندر 1 ملی میٹر بھی اضافہ نہیں ہوتا، 1 ملی میٹر بھی کمی نہیں ہوتی. وہ چیز نہ بڑھتی ہے وہ نہ کم ہوتی ہے. کیا؟ وہ جو آنکھ کی یہ جو ڈولے ہیں، اس کے اندر جو وہ کالا پیوپل ہے، جسے انگلش میں پیوپل کہا جاتا ہے، وہ جو لینس ہے انسان کے کالے رنگ کا، وہ چھوٹے سے بچے کا دیکھیں اتنا ہی بڑا ہوگا، اور ایک رجل کبیر کا، ایک شیخ کا، ایک بوڑھے شخص کا دیکھیں وہ بھی برابر ہوگا. یہ پروردگار عالم کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے اس وجود کے اندر اتنے راز پوشیدہ رکھے ہیں اور اتنی نشانیاں رکھی ہیں اس کی قدرت کی کہ جو افراد اس کے اثر کو تلاش کرنا چاہیں گے انہیں ضرور اس کا اثر مل جائے گا. یہ اسی لیے اللہ نے کہا کہ نشانیاں بھائی ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، عقل والوں کے لیے. عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ بیٹھ کر کبھی پروردگار عالم کے وجود کی دلیل کے لیے انسان کو غور و فکر بھی کرنا چاہیے. تفکر، ایک لمحے کا تفکر کئی سالوں کی عبادت سے افضل ہے. کئی سالوں کی عبادت سے افضل ہے. آپ ایک درود بھیجیں محمد والے محمد پر لگا لو. یاقلون فما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، جو ذکر کرنے والے ہیں، جو بار بار پروردگار عالم کی نعمتوں کو یاد کرنے والے ہیں، اس کی یاد میں ہمیشہ مگن رہنے والے ہیں، ان کے لیے آیات ہیں ان چیزوں میں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا، اور یہی وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے مسخر کیا دریاؤں کو. دریاؤں کو مسخر کیا، کیا مطلب؟ دریاؤں کو مسخر کیا کہ ان دریاؤں پہ تم کشتیاں چلاتے ہو، وہ کشتیاں چل جاتی ہیں، ڈوبتی نہیں ہیں. ڈوبتی نہیں ہیں، چل جاتی ہیں وہ کشتیاں. ایسا اللہ تعالیٰ نے ڈینسٹی کا نظام رکھا ہے کہ آپ چھوٹی اتنی سی ایک سوئی، نیڈل، اگر آپ کیل دریا میں ڈالیں گے، چھوڑیں گے اگر، تو ڈوب جائے گی. اور اتنا بڑا جہاز لا کے کھڑا کریں گے وہ ویسے کا ویسا کھڑا رہے گا، ڈوبے گا نہیں. یہ پروردگار عالم کی خلقت کی نشانیاں نہیں تو کیا ہیں؟ مختلف الوانہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا. جاؤ اور اب اس دریا کے اندر ڈائیو لگاؤ، ڈبکی لگاؤ، اور اندر سے جو تمہیں
خزانے ملیں اس کو لے کر آؤ. اب جو خزانے ملیں گے اس کے بارے میں توضیح المسائل میں جو حکم ہے کہ جو اس کی جو بھی زکوٰۃ نکلے گی یا اس کا جو بھی سلسلہ الگ ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ تمہارے لیے اللہ نے رکھا. اور کیا؟ تاکہ تم اس کے اندر, تمہارے لیے بحر کو مسخر کیا ہم نے, دریاؤں کو مسخر کیا تاکہ اس میں سے تم کھاؤ, اس میں سے کھاؤ, جو ہاتھ میں آ جائے کھا لو. لابسٹر ملے کھا لو, کیکڑا ملے کھا لو, کریب ملے کھا لو, کیٹ فش ملے کھا لو, سنیک ملے کھا لو, جو ملے کھا لو, جو اندر سے نکل کے آئے وہ کھا لو. نہیں, اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے, لیکن تمہارے لیے جب مسخر کر دیا, تمہیں تمہارے ہاتھوں میں اس کا کنٹرول دے دیا, اب میں بیٹھ کے دیکھتا رہوں گا کہ جب کنٹرول تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو صرف اپنی مرضی سے اٹھا کے جو تمہارا دل آتا ہے تم کرو گے, یا اس میں ڈھونڈو گے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. اس میں سے بھی اللہ نے اگر مجھے اختیار دیا ہے, تسخیر کیا ہے دریا کو اور اس کے اندر موجود کھائے جانے والی چیزوں کو, تو اس کی مرضی تو پہلے دیکھ لوں کہ اس کو خوش کرنے والی کون سی چیز ہے اور اس کو ناراض کرنے والی کون سی چیز. کمال ہے جب ہم نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ اللہ کو خوش کرنے والی کون سی چیز ہے وہ کھا لوں, اور اللہ کو ناراض کر دے گی وہ چیز وہ نہیں کھاؤ, چھوڑ دوں. پتہ چلا اس میں میرا ہی فائدہ تھا. پتہ چلا جو اللہ نے حلال کیا تھا کہ یہ تم کھا لینا, ایک کام کرو, یہ تم کھا لینا, یہ تم کھا لینا, یہ تم کھا لینا, یہ تم نہیں کھانا, یہ تم نہیں کھانا, یہ تم نہیں کھانا. تو ہو سکتا ہے کسی انسان کو غصہ ہے, یہ کیا بات ہوئی, یہ چیزوں کو بول رہا ہے کھا لینا, یہ چیزوں کو بول رہا ہے نہیں کھانا. تو ٹی وی وی سی آر کے دور کی بات ہے, اگر کوئی آپ کو یاد ہو, اس زمانے میں, میں اس زمانے کی بات اس لیے کر رہا ہوں, اس زمانے میں ہم ہیں, لیکن اس زمانے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں جو کیٹلاگ آتا تھا وہ پڑھتے تھے. اب آج کل کے دور میں جو کیٹلاگ آتا ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے ہیں, کوئی نہیں پڑھتا. تو کیٹلاگ پہلے پورا پڑھا جاتا تھا, پڑھنے لکھنے کا دور تھا نا. اب تو صرف لڑنے جھگڑنے کا دور ہے, بغیر علم کے بحث کرنے کا دور ہے, بغیر دلیل کے بات کرنے کا دور ہے, اور بغیر برہان کے کسی سے بھی, ہے نا, یہ ہے. تو اس دور کی میں نے مثال اس لیے دی. تو اس دور کے اندر کیٹلاگ میں لکھا یہ بٹن دبانا, یہ بٹن مت دبانا, یہ بٹن دبانا, یہ بٹن مت دبانا, یہ کرنا ہو تو یہ بٹن دبانا, یہ کرنا ہو تو یہ بٹن دبانا, کرنا ہو یہ والا بٹن نہ دبانا. کیوں؟ آپ اس کمپنی والے کو سمجھانے جائیں گے یا ہاتھ جوڑ کے کہیں گے, سر جھکا کے کہیں گے سرکار بالکل جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی کروں گا, جو بٹن آپ کہو گے وہ دباؤں گا, جو منع کرو گے وہ نہیں دباؤں گا. کیوں؟ کیونکہ پتا ہے کہ بھائی اس نے بنایا اور اسی کو صحیح پتا ہے کہ کون سا بٹن دبانے سے کیا ہوگا. یہ جو سمندر اللہ نے ہماری آپ کی تسخیر میں دے دیا وہ اللہ نے بنایا, اس کے اندر جو مخلوقات پیدا کی وہ اللہ نے پیدا کی, اور کیا کھانے سے ہمارے جسم پر کیا مرتب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے, اس لیے کہ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا, ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا. سمندر کے اندر مچھلیوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا, کون سی مچھلی ہمارے گوشت کے ساتھ ہمارے خون کے ساتھ جڑے گی تو ہم پہ کیا اثر مرتب ہوگا ہم کو نہیں پتا, ہم کو کئی سالوں کی تحقیق کے بعد پتا چلے گا. وہ تو پہلے سے جانتا ہے اس لیے کہ وہ خالق کے حقیقی ہے, تو اس نے ہمیں پہلے سے بتا دیا. تو یہ ہے جو کچھ ہمارے فائدے کے لیے. اچھا اب دیکھیے, تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سے کھاؤ, لحمن طریا, اچھا گوشت, ٹھیک, وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, اور تم اس کے اندر سے زیورات نکالو کہ جسے تم زیبتن کر لو اپنے لیے. پرلز نکلتے ہیں, موتی نکلتے ہیں, نہیں معلوم دنیا جہاں کے اندر سے خوبصورت ایسے احجار کریمہ اور ایسے احجار پتھر نکلتے, ایسی لکڑیاں نکلتی ہیں, کچھ ایسی لکڑیاں نکلتی ہیں کہ جو پتھر سے بھی زیادہ, یعنی کہ بیش قیمت جیم سٹونز جو ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ مہنگی کچھ لکڑیاں ہیں کہ جو سمندر کے اندر سے نکلتی ہیں اور بکتی ہیں. ایسی گولڈن کلر سے چمک رہی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جیسے برف کا ٹکڑا اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے رکھا ہے, ایسا لگتا ہے. اور ان میں سے ایک لکڑی ہے یسر کی لکڑی کہ جس کی تسبیح بنتی ہے, اور آپ اگر مقامات مقدسہ پر جائیں عراق و ایران وہاں سے آپ کو مل سکتی ہے یسر کی لکڑی کی بنی ہوئی تسبیح. اس کے بارے میں علماء بیان کرتے, کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ میں رکھنا انسان کے لیے مشکلات سے آسانی کا ذریعہ بنتا ہے. تو اب عقیدے کی بات ہے, کوئی یسر کی تسبیح کو ہاتھ میں رکھ کے مشکلوں کا حل کرے اور کوئی تسبیح ہاتھ میں نہ رکھے, جب مشکل میں گرفتار ہو جائے یا علی مدد کہہ کے مشکل کشا کو بلا لے. یہ ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ
اور دیکھا نہیں ہے کیا تم نے کشتیوں کو کیسے پانی کو ہٹا ہٹا کے آگے بڑھتی ہے, کیسے پانی کو پیچھے دھکیل کے کشتی آگے چلی جاتی ہے. اور وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, اور کیا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے؟ تم کہاں تک اللہ کی نعمتوں کو پہنچ سکتے ہو؟ تم شمار ہی نہیں کر سکتے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, بس تم سمجھ نہیں سکتے لیکن شاید کہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اب وَلِتَبْتَغُوا, ٹھیک, اور شکر, ان دونوں کو ساتھ میں لکھا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس وقت انسان کے ذہن میں آ جائے کہ میں اللہ کا شکر کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا, اوقات نہیں رکھتا, طاقت نہیں رکھتا, یعنی میں کتنا انسان شکر کرنے کے لیے بیٹھ کر سوچتا رہے میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں, کیسے ادا کروں شکر اللہ کا کہ شکر ادا ہو جائے, یہاں تک کہ سوچ کر غور و فکر کر کے اس منزل پر پہنچے گا کہ بھائی میں اللہ کا شکر, اس کا جو حق کے شکر ہے نا, ادا نہیں کر سکتا. یہی وہ منزل ہے کہ جو آخری منزل ہے, کہ جہاں پر جو شکر کی آخری منزل ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اگر یہاں پہنچ گیا تو اس نے حق کے شکر ادا کر لیا, کہ وہ سمجھ گیا کہ میں کچھ بھی کر لوں اللہ کے شکر کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اب فلک تجری, یہ جو اللہ نے سمندر میں کشتیاں چلائی ہیں, یہ حدیث قصہ کے اندر جو چیزیں اللہ نے فرمائی نا کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری, نہ میں نے کشتیاں چلائیں, اگر سمندر میں کشتیاں بھی چل رہی ہیں تو فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء چل رہی ہیں, پنج تن پاک کی محبت میں اللہ نے سمندروں میں سمندروں کے اندر کشتیوں کو چلایا ہے. اگر سمندر میں کشتیاں چلتی ہوئی نظر آئیں تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر احسان ہے اہل بیت کی محبت میں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. رواسیہ, بڑے بڑے پہاڑوں کو رواسیہ کہتے ہیں. رواسیہ بڑے بڑے پہاڑ, پہاڑوں کی جمع ہے رواسیہ. اور وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ, گاڑ دیا اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں, أَن تَمِيدَ بِكُمْ, ٹھیک ہے, وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ایک روایت ہے الخصال کی, اور اس کے اندر, اس روایت کے اندر یوں آیا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے سمندروں کو بنایا تو سمندر خود پر فخر و غرور اور ناز کرنے لگا کہ مجھ سے زیادہ کون غالب ہے, مجھ پہ کون غالب ہے. تو اللہ نے آسمانوں کو خلق کر دیا, اور جب آسمانوں کو خلق کیا تو وہ سمندروں کو چوسنے لگے, کھینچنے لگے اپنی جانب, اور اس پہ بادل بننے لگے. اللہ نے, اب یہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ جب پتھر کو بنایا تو پتھر ناز کرنے لگا, تو اللہ نے لوہے کو بنایا تو لوہا ناز کرنے لگا, تو اللہ نے آگ کو بنایا تو آگ ناز کرنے لگی, تو اللہ نے پانی کو بنایا تو پانی ناز کرنے لگا, تو اللہ نے ہوا کو بنایا تو ہوا ناز کرنے لگی, تو اللہ نے جو ہے وہ بادلوں کو بنایا اور بادل ناز کرنے لگے, تو اللہ نے ملائکہ کو بنایا کہ ملائکہ یہ ہوا چلاتے ہیں. اور پروردگار عالم جب ملائکہ نے ناز کیا تو اللہ نے ملک الموت کو بنایا, اور ملک الموت نے جب ناز کیا تو اللہ نے موت کو بنایا, اور جب موت نے ناز کیا تو پروردگار عالم نے کہا یہ امر ہے, امر, امر عطا امر اللہ, جہاں سے ہماری بات کا آغاز, یہ امر ہے کہ جو امر موت کو بھی ٹال دیتا ہے, تو جو امر کو ٹال دے اسے کہتے ہیں, جو موت کو ٹال دے اسے کہتے ہیں امر, اور امر اللہ جس کے اختیار میں دے دے اسے صاحب الامر کہا جاتا ہے. صلوات بین محمد والے. بات کچھ واضح ہوئی کہ ان ساری چیزوں پر جو ید اللہ فوق ایدیہم ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی جانب سے, اللہ کی طاقت سے, اس کی مرضی سے, اس کے اذن سے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑا. تو جب زمین نے فخر کیا تو اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا, تو اب زمین جو ہے نا وہ ہلنے نہیں لگی. یہی وجہ ہے. اب ذرا سوچیے گا, پھر یہ بات اس لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ انسان شکر ادا کرے. پہلے پانی پہ زمین
تیرتی رہتی تھی جیسے کشتیاں ہیں. بڑی کشتی اگر ہو تو وہ تیرتی رہے گی پانی پہ, کبھی یہاں کھڑی ہوگی, کبھی وہاں کھڑی ہوگی, کبھی وہاں. اگر آپ اسے اینکر سے, وہ جو آپ فشری جاتے ہیں یا کبھی کے پی ٹی جاتے ہیں تو کے پی ٹی کے اوپر, کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اوپر ایک بڑا وہ اینکر بنا ہوا ہے یوں کر کے, جو ایک نشان ہے لوہے کا جو کشتی کے ساتھ لگتا ہے, اور جب آپ اسے پانی میں چھوڑتے ہیں تو وہ لوہے کا اتنا بڑا پیس ہوتا ہے وی شیپ کا جو بنا ہوتا ہے. اگر وہ آپ نے نہ لگایا, اس سے اس کو روکا نہ ہو, تو اگر یہاں پہ چھوڑ دیں گے اس ساحل پہ تو وہ شاید کسی اور ساحل پہ ملے گی آپ کو کچھ مہینوں کے بعد, کچھ دنوں کے بعد. تو زمین بھی اسی طرح ہوتی اگر پروردگار عالم نے اس کے اندر پہاڑوں کو نہ گاڑا ہوتا. تو ہوتا کیا, سوتے ہم رات میں کراچی میں, آنکھ کھلتی ماتلی میں, اور سوتے ہم ماتلی میں, آنکھ کھلتی لاہور پنجاب میں. یہ ہوتا اس لیے کہ یہ زمین تو پھر متحرک ہوتی نا, ہلتی رہتی, لیکن پروردگار عالم نے اس ہلتی ہوئی متحرک زمین کو روکنے کے لیے, ان تمید بکم, اس کو ممد کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا. اب پہاڑ کے بارے میں ملتا ہے کہ سورج کا جو نیلا رنگ ہے نا, یہ پہاڑوں کی وجہ سے. کیوں, اب اس کی پوری ایک داستان ہے, وہ یہاں پہ میں تفسیر اس کی نہیں کرنا چاہتا. اتنا ضرور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت قرآن صامت کے ذکر سے قرآن ناطق تک پہنچ جائیں کہ یہاں پہ جبال کا ذکر آیا نا, رواسی کا ذکر آیا, پہاڑوں کا ذکر آیا. تو اللہ نے زمین کے اوپر جو پہاڑوں کو لگایا ہے وہ زمین کا لنگر بنا کے لگایا ہے. وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کشتی کے لیے اینکر ہے, انگلش میں اینکر کہتے ہیں, اردو میں اسے لنگر کہتے ہیں. تو یہ جو زمین کا لنگر ہے وہ کیا ہے, پہاڑ. لیکن چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے, مولا ارشاد فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جیسی فضیلت مولا کائنات علیہ السلام کو دیے ویسی فضیلت اور کسی کو عطا نہیں کی میرے بعد. ٹھیک, اور اللہ تک پہنچنے کا دروازہ رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, اور جس نے اس دروازے کو ترک کر دیا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. مولا کائنات علیہ السلام کے دروازے کو اگر کوئی ٹھوکر مار دے تو پھر وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اور مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین کا لنگر پروردگار عالم نے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دیا ہے. پہاڑ کو تو رکھا ہے اللہ نے, لیکن معنوی اعتبار سے اس زمین کو جس طاقت نے روکے رکھا ہے اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اچھا آپ کہیں مولانا صاحب آپ تو فضائل میں اور مولا کی محبت میں اتنے بہ گئے کہ آپ کچھ بھی کہنا شروع کر دیا آپ نے. نہیں, دلیل ہے, اور دلیل قرآن کریم کی آیت نہیں, پورا کا پورا سورہ ہے, سورہ زلزال. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. ایک انسان نے کہا رک جا, کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یہ کون انسان ہے کہ جس نے زمین سے کہا رک جا, کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو آپ جب تاریخ کے پنوں کو کھولیں گے اور پڑھنے کی عادت ڈالیں گے نا, خاص طور سے فضائل اہل بیت اور روایات اہل بیت, تو آپ اس نقطے تک پہنچیں گے کہ مدینہ منورہ میں ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب مدینے کی زمین نے ہلنا شروع کیا, زلزلے کے وجہ سے لوگ ڈرنے لگے, پریشان ہونے لگے, کوئی آگے نہ آیا. علی ابن ابی طالب تشریف لائے, زمین مدینہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا مالہا, تجھے کیا ہو گیا ہے, رک جا. علی نے حکم دے دیا اور اس کے بعد وہ رک گئی. اور اس کے بعد زمین مدینہ کو زلزلہ رک گیا, جو زلزلے سے زمین تھی اسے قرار آ گیا کہ اللہ نے زمین پر جسے اپنا ولی الامر قرار دیا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھو اب جا کر کے کون تھا وہ کہ جس نے رکوع کی حالت میں زکات دی ہے, اسے اللہ نے زمین پر ولی اپنا بنا کر بھیجا ہے, یعنی زمین پر اپنے اختیارات عطا کر کے بھیجا ہے. ایک بات یہ, امام سید ساجدین آقا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر
پروردگار عالم ایک لحظے کے لیے زمین سے امام کو اٹھا لے تو زمین پر ایسے تلاطم آنے لگے کہ جیسے سمندروں کے اندر پانی متلاطم ہوتا ہے. پانی آپ نے کبھی سمندروں کے اندر گہرے ڈیپ سی کے اندر کبھی جا کر دیکھا ہے کہ سمندر کی جو موجیں ہیں وہ کیسے اچھل اور کود رہی ہوتی ہیں, کیسے ان میں تلاطم ہوتا ہے. چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر امام کو اللہ ایک لحظے لمحے کے لیے اٹھا لے تو زمین ایسے ہلنے لگے. اور پھر فرماتے امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر اگر پروردگار عالم زمین کو اگر متلاطم ہونے سے اور اس کو ہلنے جلنے سے اگر بچائے رکھا ہے تو وہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے صدقے میں. اب زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیے, بکم ينزل الغیث وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض بکم اخرجنا اللہ من الظلم وفرج عنا غمرات القروب وانقذنا من شفاجر فی الہلکات ومن النار. کہا کہ اے میرے مولا بارش آپ کے صدقے میں نازل ہوتی ہے, اے میرے مولا آسمان کو زمین پر گرنے سے آپ کے صدقے میں اللہ نے بچایا ہے. انتقا علی الارض الا باذنہ, سوائے اس کے اذن کے. بس عزیزان محترم میں نے آج کی حد تک بات کو یہاں پر روکا, کل اسی مرحلے سے بات کو آگے بڑھائیں گے. اب ذرا سوچئے کہ جس امام معصوم کے, جس ہادی برحق کے یہ اختیارات ہوں اللہ کی جانب سے, اس کے اذن سے, اس کے ہاتھ میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا کیسا لگتا ہے؟ ذرا سوچئے, مولا سید سجاد موجود ہیں مگر خیمے جل رہے ہیں اور آقا صبر کر رہے ہیں, اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اسی مظلومیت میں پروردگار عالم کی مشیت ہے اس وقت. اور پانی شب عاشور تک الاتش کی صدائیں تو کربلا کی فضاؤں میں گونج رہی تھیں, مگر شام غریباں یہ الاتش کی صدا آنا بند ہو گئی تھی. اگر کوئی پوچھے گا کہ کیا ہوا تھا, رے کیا بچوں کی پیاس بجھ گئی تھی, کیا انہیں پانی پلا دیا گیا تھا, تو جواب ملے گا نہیں نہیں نہیں, بچے اب بھی پیاسے تھے. ارے مگر جب بچے پیاسے تھے تو الاتش کیوں نہیں کہتے تھے؟ ارے الاتش اس لیے نہیں کہتے تھے کہ جس عباس سکا کے اس سہارے پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کہتے ہوئے نظر آتے تھے. ارے وہ سکا ان کا درمیان میں نہ رہا تھا. ارے اب پانی طلب کرتے تو کس سے طلب کرتے؟ جانتے ہیں عزیزو شام غریبہ عالم کیا تھا؟ بچے پیاس کی شدت کے مارے اتنے ضعیف اور لاغر ناتوان ہو چکے تھے کہ اپنے کرتوں کو بلند کرتے تھے. جہاں مولا عباس کی مشک رکھی جاتی تھی نا, وہ جگہ مشک تو پانی سے خالی ہو چکی تھی, مگر وہ جگہ پانی کی ترائی سے تر تھی. اس گیلی جگہ پر بچے اپنے کرتوں کو اٹھا کر اپنے شکم وہاں رکھتے تھے اور کہتے تھے شاید کہ اس ٹھنڈک کی بنا ہماری پیاس کچھ کم ہو پائے. واہ غربتا, واہ حسینہ, واہ مظلومہ. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس فرش عزا پر آنے والے جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما. پروردگارہ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر والعصر والزمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا و آقا کی آوان و انصار میں شمار فرما. مولا کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. مولا کے صدقے میں ہمیں اپنی نسلوں تک مودت اہل بیت کا پیغام منتقل کرنے کی اس امانت کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی نفرت ہمیں اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ صاحب الامر علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا و آقا کے مخلص آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.